module 189. This module is again related with the China and globalization. And we try to understand that what kind of benefits, what kind of cost China is going to face through the process of globalization. So basically, if we try to focus over the China's, what kind of challenges China is actually going to face due to the process of globalization, then one thing is quite clear, that globalization is not only going to generate benefits for any kind of society, it is going to impose some cost as well. So what kind of cost actually China is going to face, we try to understand that. تو فرسٹ ون چیلنج ہے چائنا کے لیے، اس میں میجر ریسٹرکچرنگ آف اکنامک ماڈل، جو وہ ریسٹرکچرنگ کرنا پڑے اس کو اپنے اوور آل اکنامک ماڈل کو. دوسرا جو کاسٹ آف پریویسلی آپٹیڈ پالیسیز ہے، کہ جو اس نے پہلے جتنی پالیسیز کو آپٹ کیا اس کی کیا کاسٹ تھی. اب یہ جو پروسیس ہوتا ہے ریسٹرکچرنگ کا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنس کو ریسیٹ کر رہا ہے، وہ اپنے پروسیسز کو، وہ اپنی پروڈکشن پروسیس کو، اکنامک سینیریو کو اس میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اب جہاں جو کاسٹ نے بیئر کیا ہے وہ کیا کیا، اپنی پریویس پالیسیز کو، چونکہ وہ پالیسیز فالو کر رہا تھا ان ٹرمز آف انہینسنگ دا گلوبلائزیشن پروسیس، اس کو پروسیس جو گلوبلائزیشن کا تھا، ٹریڈ اوپننس کا پروسیس تھا، یہ سارا اس کو انکریز کرنے کے لیے. تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ہے ہیوی پولوشن. اس کو بہت زیادہ پولوشن کا، انوائرمنٹل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. وائڈنگ انکم انیکوالٹی، اور انکم انیکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ اس میں انکم انیکوالٹی میں یہ نہیں ہے کہ صرف رائز کرتی گیا انکم انیکوالٹی میں کمی بھی آئی ہے. یعنی جو پاپولیشن بلو پاورٹی لائن تھی وہ کافی زیادہ پاپولیشن یہ اس میں سے پل آؤٹ کر لی ہے، اور جو پرپورشن آف پاپولیشن ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے اس میں کمی آئی تھی. لیکن ان ایکوالٹی انکم کی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے. اوور کیپیسٹی کا بھی ایک اور ایشو آ گیا. بہت ساری انڈسٹری جو ہیں وہ اوور کیپیسٹی میں چلی گئیں. اب وہ اوور کیپیسٹی کا مطلب ہے سرپلس پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ وہ یوز ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پروڈکشن ہے، اور کیپیسٹی سے زیادہ پروڈکشن ہے آپ کو، تو وہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. تیسرا جو ہے ان ایفیشینٹ فائنینشیل سسٹم ہے، جس میں کرپشن اور ویک رول آف لا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کو مینیج کرنا ضروری ہے. رائزنگ کارپوریٹ ڈیٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیٹ برڈن جو ہے چائنا کے اوپر یہ بڑھتا جا رہا ہے، انکریز کر رہا ہے. اور نیومرس اکنامک امبیلنسز ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ارائیو کر رہی ہیں. ڈفرینٹ قسم کے ایریاز ہیں، کچھ جگہ پاپولیشن کو زیادہ جابس مل جاتی ہیں، کچھ جگہ سے وہ ڈسپلیس ہو رہی ہے. تو نیو گروتھ ماڈل جو ہے وہ اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ سسٹین کی جائے ہیلدی اکنامک گروتھ کو، یعنی اکنامک گروتھ ہو لیکن وہ ہیلدی ہو، یعنی وہ سپورٹیو ہو اکنامک سسٹم کو بھی اور پاپولیشن کو بھی سپورٹ کرے. ایمفیسس یہاں پر کس چیز کا ہے کہ پرائیویٹ کنزمپشن اور انوویشن کا، کہ پرائیویٹ کنزمپشن جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، پرائیویٹ کنزمپشن زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور جو پروڈیوسرز ہیں ان کو انوویٹو بیہیویئر کی طرف لایا جائے، وہ زیادہ سے زیادہ انوویشن کریں. اب 2013 میں چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لیا ہے. اس کے ذریعے بھی چائنا جو ہے اپنے کلچر کو، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اور کنیکٹیوٹی انکریز کر رہا ہے گلوبل لیول کے اوپر. ون بیلٹ ون روڈ کا جو آئیڈیا ہے، اور اس میں سی پیک بھی ہے جو پاکستان سے، جس میں پارٹ ہے پاکستان بھی. انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ. تو اوور آل یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیجیے گا، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. تو انفراسٹرکچر، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے اس پروسیس کے ذریعے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلوبلائزیشن جو ہے نا، اب اس کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی چائنا جو ان چیلنجز کو ایک پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ چائنا کو کیا ڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے، تو کارپوریٹ ڈیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ چائنا بیئر کر رہا ہے، باقی سب جاپان، یورپی یونین، یو ایس اور کوریا کے مقابلے میں. دوسری طرف چائنا جو ہے اس کی اکانومی کبھی ڈکلائن میں چلی جاتی ہے، کبھی رائز میں چلی جاتی ہے. یہ ایک قسم کی فلکچویشن والی سچویشن بھی ہے، اور یہ آپ یہ پڑھیں گے، انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو ایز اٹ از کاپی کیا ہے. تو آپ کے یہ سورس ہے، آپ اس کے ذریعے پوری یہ ڈاکومنٹ پڑھ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اسٹڈی بائی اکانومسٹ اینگس میڈیسن، چائنا واز دا ورلڈ لارجسٹ اکانومی ان 1820 اکاؤنٹنگ فار an estimated 32.9% of the global GDP. اب یہ بہت بڑا جی ڈی پی کا پرپورشن جو ہے نا وہ اس وقت بھی ہولڈ کرتا تھا. تو فارن سول وارز پھر آ گئی، انٹرنل اسٹرائف آئی، ویک اور ان افیکٹو گورنمنٹس تھیں، پھر نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے. یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اوور دا ٹائم ہوتی گئی. اور بائی
1952 میں جو گلوبل جی ٹی پی کا شیئر تھا وہ 5.2 پہ فال کر کے چلا گیا, یعنی اتنا تھوڑا سا پرپورشن رہ گیا, اور 78 میں اس میں 4.9% پہ چلا. اب جو اکنامک ریفارم چائنا نے اڈاپٹ کی یہ کی تھی 1970 سے آن ورڈ, تو اس نے پھر اس کی اکنامک جو ریوائول ہے اس میں ہیلپ کی اور اس کو ایک گلوبل اکنامک پاور بنانے میں اس کو ایک گلوبل اکنامک پاور بنا دیا. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ کس طرح اوور دا ہسٹری چائنیز اکانومی جو ہے وہ ڈفرنٹ فلکچویشن سے گزری ہے. یہ پورے کا پورا آپ کا چائنا اور گلوبل اسکیل اوور کیپیسٹی کا فینومین ہے, جس کو آپ گو تھرو کریں گے تو آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو اوور کیپیسٹی کا پرابلم ہے یہ کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اسٹیل کی پروڈکشن میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اگر یہ آپ گراف میں دیکھیں تو اینول چینج جو ہے اسٹاک آف چائنا کے جو ڈومیسٹک کریڈٹ کا اسٹاک ہے اور یہ چائنیز کارپوریٹ ڈیٹ, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنا کا جو کارپوریٹ ڈیٹ ہے وہ سرپاس کر گیا ہے یو ایس کے کارپوریٹ ڈیٹ سے آفٹر 2011-12, تو اور وہ بڑھتا جا رہا ہے, گیپ انکریز کرتا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اینول چینج جو آ رہی ہے اسٹاک میں آف چائنا کے بلینز میں, وہ بھی رائزنگ ٹرینڈ ہے, لیکن اس پوائنٹ کے بعد اس میں کمی آنی شروع ہو گئی 2015 آن ورڈ, وہ 23 سے ڈکلائن کرنا شروع ہو گیا. تو یہ جو ڈومیسٹک کریڈٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک لائبلٹی بڑھ گئی چائنا کے اوپر. ایک چائنا میں یہ ہوکو سسٹم ہے جس میں خاص طور پہ چائنیز کی جو رجسٹریشن کی جاتی ہے, کیونکہ پرپز یہ تھا کہ پاپولیشن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو یا ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. تو اس سلسلے میں اسپیسیفکلی سوشیو اکنامک ایلیجیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اور ریزیڈینشیل لوکیشن کو دیکھتے ہوئے جو پاپولیشن ہے اس کا ایک رجسٹریشن سسٹم سٹارٹ کیا گیا, اور یہ بھی ایک سسٹم تھا جو کہ ڈفرینٹ قسم کی ایکسپورٹ میکینزم پرووائڈ کرنے کے لیے چائنا میں اسٹیبلش کیا گیا. تو یہ بھی آپ اگر گو تھرو کریں تو یہ بھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ پکچر دے گا کہ چائنا میں کس طرح چیزیں اوور دا ٹائم ڈیولپ ہوئی ہیں اور کس طرح چائنا جو ہے وہ ایک گلوبل اکنامک پاور جو ہے وہ بن کے سامنے آ گیا.